عزیزان گرامی، آیا کہ کیا ہم نے اس بات کو غور کیا ہے کہ جب ہم اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو رشتہ ازدواج کے اندر منسلک کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو کبھی مقدم رکھا ہے؟ عزیزان گرامی، واللہ ہمارا جو معاشرہ ہے جو آج بالکل برباد ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے لڑکے والے ہیں تو وہ لڑکی کے بارے میں اچھی بھلی جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کے پاس کوئی جاب ہے یا نہیں ہے، وہ اپنا بزنس کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا پھر مطلب اس لڑکی اور لڑکے کی طرف دیکھے جاتا ہے کہ مال اور دولت ان کے پاس کتنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، ہم واقعتاً یہ عمومی ایک فطری عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان جو عورت کے حسن و جمال کو ملوز خاطر رکھتا ہے، یہ بھی ایک فطری عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور جو نیچر ہے نا، اس کے دل اور دماغ کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ واقعتاً میں نے جس کے ساتھ ساری زندگی نبھانا ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے وہ اس طرح ہو کہ اسے اچھی لگے اور خوبصورت لگے۔ عزیزان گرامی، تیسری چیز جو حسب و نسب، وہ بھی ہم ملوز خاطر رکھتے ہیں کہ ہاں جی وہ قوم اس کی کیا ہے، وہ سید ہوتے ہیں جناب، وہ قریشی ہوتے ہیں، وہ فلاں ہوتے ہیں، وہ فلاں برادری سے ان کا تعلق ہے، یہ وہ۔ عزیزان گرامی، ہم اکثر طور پہ ان تین چیزوں کو ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا دولت کو ہم ترجیح دیتے ہیں، نمبر دو ہم جو ہے حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، نمبر تین ہم جو ہے وہ حسب و نسب کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن ہم نے کبھی علم کو ترجیح نہیں دی۔ اس کے پھر مسائل جو ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ دیکھیں، ایک لڑکی جو ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے تو آپ بذات خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ کتنا گھر چلائے گی، اس کو گھرداری کا طریقہ نہیں ہوگا، اسے گھر سنبھالنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا تو پھر ان کی اچھی تربیت وہ نہیں کر پائے گی، کیوں؟ وہ علم سے محروم ہے، اس کے پاس تو علم بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی سے کہا، اپنے اصحاب سے کہا کہ فَاظْفُرْ بِالدِّينِ، اے میرے صحابی، جو دین والی عورت ہے، جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، عقل و شعور ہے، جس کے پاس علم ہے، اس کو ترجیح دینا۔ عزیزان گرامی، جب ہم علم کو ترجیح دیں گے، جب ہم علم والی لڑکی کو ترجیح دیں گے، جب ہم نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جب رشتہ ازدواج کے اندر ہم منسلک کر رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ علم ہے، ہمیں علم کو ترجیح دینی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم نظر عمیق کے ساتھ دیکھیں، اگر ہم غور و فکر کر کے دیکھیں کہ ہم جس چیز کو پہلے پہ مقدم رکھتے ہیں، نمبر ایک پہ، نمبر ون پہ لے کر آتے ہیں، جب ان معاملات کو طے کرنا ہو وہ مال اور دولت کو، عزیزان گرامی، حقیقت کے اندر اگر لڑکی اور لڑکا پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے پاس دولت، یہ دنیا، یہ ہر چیز آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو رشتہ ازدواج کے اندر منسلک کرتے ہوئے دنیا کو، دولت کو، مال کو، جائیداد کو، بینک اور بیلنس کو اگر آپ نے مقدم رکھا ہے تو عزیزان گرامی، یہ زندگی انتہائی کٹھن، مشکل، دشوار ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کا رشتہ اگر آپ اسے رشتہ ازدواج کے اندر منسلک کر رہے ہیں تو اگر آپ نے علم کو ترجیح دی ہے، اگر آپ نے علم کو ملوز خاطر رکھا ہے تو عزیزان گرامی، تو آپ کی اولاد کو مال، دولت، دنیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس علم کی بدولت کیا کریں گے؟ عطا فرما دیں گے۔ اور جو ہمارا یہ جو عنوان جو ہم نے رکھا ہے کہ ہم نے والدین نے ہی اپنی اولاد کو بگاڑا ہے، سب سے پہلی جو بڑی غلطی والدین کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا جب رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو رشتے کے لیے علم اور تعلیم جو ہوتی ہے اس کو ہم مقدم